والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. ملت اسلامیہ آج اس مبارک کو مسعود دن پر لاکھوں اور کروڑوں سلام، اس لیے کہ حب نبی و آل نبی جان اولیاء، حب نبی و آل نبی جان اولیاء بر نام پنجتن شدہ جان اولیاء. امامت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے. امامت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے. یہ وہ در ہے کہ جس در پر رسالت ناز کرتی ہے. یہ وہ در ہے کہ جس در پر رسالت ناز کرتی ہے. لٹایا گھر کٹایا سر رہے تکمیل الفت میں. لٹایا گھر کٹایا سر رہے تکمیل الفت میں. حسین ابن علی تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. خدا کی راہ میں بچوں کو دینا غیر ممکن تھا. خدا کی راہ میں بچوں کو دینا غیر ممکن تھا، مگر اے فاطمہ تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. مگر اے فاطمہ تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. جو سجدہ زیر خنجر کر لیا سبط پیمبر نے، جو سجدہ زیر خنجر کر لیا سبط پیمبر نے، اسی سجدے پہ دنیا کی عبادت ناز کرتی ہے. اسی سجدے پہ دنیا کی عبادت ناز کرتی ہے. کتنا بڑا حسین احسان کر گئے، پختہ جو اپنے خون سے ایمان کر گئے. اسلام تیری جان بھی بچائی حسین نے، تو یاد رکھنا تجھ پہ بھی احسان کر گئے. اصغر کے خون کے چھینٹے حقیقت میں دوستو امت کے بخشوانے کا سامان کر گئے. امت کے بخشوانے کا سامان کر گئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پنجتن پاک کے تعارف کوئی دنیا کی ایسی زبان نہیں جو اپنی زبان ترجمان سے ان پنجتن پاک کا تعارف پیش کر سکے. جس کا تعارف قرآن کریم کے فصیح و بلیغ لب و لہجے میں موجود ہو، جس کا تعارف
الحاکمین وحدہ لا شریک جل جلالہ وعما نوالہ، پوری دنیا کا مالک و مختار، جس کا تعارف اپنی کتاب اللہ، اس مقدس کتاب میں بڑے حسین پیرائے میں فرماتا ہے، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کہہ تو میں بھی سکتا ہوں، مگر میں آپ کی زبان ترجمان سے کہلوانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آپ کا کہنا میرا ہی کہنا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى، میں تم سے تبلیغ و رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آئے مودہ قرآن کریم کی محبت کا پیغام پنجتن پاک کے لیے دے رہی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیے کریمہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیے تطہیر پنجتن پاک کی نظافت اور آپ کی طہارت و پاکیزگی پر شاہد عدل ہے۔ آئے تطہیر، آئے معدہ اور قرآن کریم کی وہ آئے کریمہ جس میں مباہلے کی دعوت دی گئی تھی عیسائیوں کو، وَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ان آیات بینات سے صاف طور پر واضح الفاظ میں جو تصور نکل کر آتا ہے وہ صرف اور صرف پنجتن پاک کا تصور نکل کر آتا ہے۔ آئے معدہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نزول کے بعد خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آپ تشریف لے گئے، الصلاۃ اہل البیت، خاتم الانبیاء احمد مجتبی تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے کہ مصطفیٰ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں، پنجتن پاک میں کسی اور کو شامل مت کر لینا۔ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 دن تک سرکار دو عالم کا یہ معمول شریف رہا کہ خاتون جنت کے در پاک پر مصطفیٰ نے اہل البیت کا لفظ استعمال فرمایا تو دنیا کو یہ بتا دیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور بریلی کا امام اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا خوبصورت شعر و شاعری کا لہجہ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین و حسن پھول۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تطہیر کے نزول کے بعد جن نفوس قدسیہ اور جن نورانی ہستیوں کو اپنے دامن کرم میں لیا، تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسین. یہ تو ترمذی میں بہت واضح طور پر حدیث موجود ہے. آیت کے نزول کے بعد مصطفیٰ نے اگر جن نفوس قدسیہ اور جن نورانی شخصیتوں کو دعوت دی تھی تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر کو سب سے پہلے آواز دی تھی کہ اے علی تم آ جاؤ. اس کے بعد مصطفیٰ نے اگر کسی کو آواز دی تھی تو میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ. مصطفیٰ بھی نجات دلانے والے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نجات دلانے والی. فاطمہ کا مطلب ہی نجات دلانے والی. تم بھی آ جاؤ. والحسن والحسین اور تم بھی حسنین کریمین تم بھی میرے پاس میں آ جاؤ. اور مصطفیٰ نے اپنی کملی میں ان نفوس قدسیہ کو اور اپنے دامن کرم سے وابستہ کر کے نورانی چادر اڑا کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو پنجتن پاک صرف علی فاطمہ حسن اور حسین ہے. اس کے علاوہ کسی کو پنجتن پاک میں شمار مت کر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے کا مطلب آئے معدہ میں آئے تطہیر میں مباہلہ کے ذریعے جب نصرانیوں نے جب عیسائیوں نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مناظرہ کیا حمیت خدا بندی کو جوش آ گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مورخین سے جنہوں نے یہ جرأت کی ہے تاریخ ادب کے ان علمبرداروں سے نام و نہاد مصنوعی مورخین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 5 کے بعد 6 کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول سے رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے مصطفیٰ ان عیسائیوں سے کہہ دو کہ یہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ ابناءنا امام شعبی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ابناءنا سے مراد حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وَنِسَاءَنَا اور نساءنا سے مراد خاتون جنت فاطمہ زہرا روح کائنات خاتون قیامت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور انفسنا سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کی ذاتی گرامی ہے. یہی 5 ہوئے. مصطفیٰ نے کس کو لیا؟ مولائے کائنات کو لیا. اب یہ نورانی قافلہ عیسائیوں کا سب سے بڑا استاد
عبد المسیح دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جا رہی ہے اور ان کے پیچھے مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر. معلوم کیا کہ اے مشیت یزدی یہ کیا فلسفہ ہے کہ آگے مختار کائنات اور پیچھے خاتون جنت اور ان کے پیچھے مولائے کائنات حیدر کرار فاتح خیبر. کیا فلسفہ ہے؟ تو آواز دی گئی، بتایا گیا کہ اے دنیا والوں سن لو، آگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے پیچھے خاتون جنت جس مقام پر اور جس زمین پر خاتم الانبیاء اپنے پائے مبارک کو رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر آپ کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پائے مبارک کو رکھتی ہے، اور اس کے بعد ان کے قدم پر مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا فاتح خیبر اس مقام پر پیر رکھتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ان کی بیٹی، اور جس جگہ آپ کی بیٹی اپنا پائے مبارک رکھتے زمین و زمان مکین و مکان کائنات کا کوئی حصہ خاتون جنت کے پیر کے نشان کو نہ دیکھ سکے، اس لیے مولائے کائنات اپنے پائے مبارک کو خاتون جنت کے پائے مبارک پر رکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام حسین کا تعارف ان کے والد گرامی کی پس منظر کو دیکھنا ہوگا. وہ مولائے کائنات جن کی شجاعت و بہادری کی تعریف غزوہ احد میں حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر ارشاد فرمائے کہ اے مصطفیٰ یہ علی تو وہ جانثار ہے کہ احد میں سارے بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے جرأت مند احد میں چلے گئے تھے، مگر حیدر کرار کی وہ طاقت، وہ قوت پروردگار شیر یزداں اس طاقت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کے اندر بھیڑ کو پار کرتے ہوئے اپنے رسول تک پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمیت کو جوش آ گیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور مصطفیٰ کو یہ پیغام دے دو کہ علی کی یہ بہادری اللہ کو بہت پسند ہے. اس کا یہ پیغام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا گیا. مرحب کا وہ عظیم ترین قلعہ، جس قلعے کو 40 سے زیادہ مضبوط اور مرد آہن جسے اٹھا نہیں سکتے تھے، خدا کی قسم مرحب قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. مرحب نے بڑے چیخ کر کہا تھا کہ علی تم مجھے نہیں جانتے ہو. قد علمت خیبر انی مرحب، یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں کون ہوں، میرے اندر کتنی طاقت و قوت ہے.
شاک السلاح بطل مجرب، میں ایک بہادر جنگجو اور با تجربے کار ہوں، میری طاقت و قوت کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ مولا کائنات نے للکار دیا، اے مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظری۔ اے مرحب، اگر تجھے اس بات پر غرور ہے، اگر تجھے اس بات پر تکبر ہے کہ میں مرحب، میں دنیا کی نگاہ میں ایک طاقتور انسان ہوں، تو سن، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے، میرا نام شیر رکھا ہے، اور میری خاصیت کیا ہے کہ لیسن غابات کریہ المنظری، جیسے کہ جنگل کے اندر جھاڑیوں میں رہنے والے خطرناک شیر کی ہوتی ہے، کریہ المنظری، میری صورت اسی طرح خوفناک ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے مرحب کے غرور و تکبر کے قلعے کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور دنیا دیکھتی رہی۔ شیر مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کائنات کے سجدوں کو حسین نے دیکھا تھا، اپنی والد گرامی کی جرت کو دیکھا تھا، ان کی بہادری کو دیکھا تھا، ان کی عبادت کو دیکھا تھا، ان کے تقوی کو دیکھا تھا، ان کی طہارت کو دیکھا تھا، اپنے نانا جان کی محبت کو دیکھا تھا، اور کیسی محبت، دنیا کی تمام محبتیں اگر ایک مقام پر جمع کر دی جائے مگر مصطفیٰ کی محبت ایک مقام پر ہے۔ حسین ابن علی سے کی شان کی محبت، عن بریدہ انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یعصران۔ مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں اور اسی درمیان میں حسین ابن علی لڑکھڑاتے ہوئے، عہد طفلی کا عالم ہے، محبت دیکھنا ہے تو دیکھو، خدا کی قسم مصطفیٰ کے گھرانے میں دیکھو۔ مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، حسین آ رہے ہیں، حسین جتنے قریب آئے مصطفیٰ کو خطبہ جاری رکھنا چاہیے تھا، مگر نہیں، تمام اپنے عقیدت مندوں کو سب کو بتا دیا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ سنو، مصطفیٰ اپنے نواسے کی محبت کے لیے خطبے کو چھوڑ سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سرکار مدینہ کی طرف پڑے ہیں، علیہما قمیصان احمران، لال قمیصیں پہنے ہوئے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، مصطفیٰ نے اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ وہ مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے تو حسین کی تکلیف برداشت نہیں ہے، سجدہ تو طویل ہو سکتا ہے مگر حسین کو تکلیف کسی درجہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر حسین ابن علی اگر تختیاں لکھ کر اپنا بہتر خط لکھ کر تختیوں میں اگر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیا ہے بابا جان یہ ہم نے تختی لکھی ہے، ہماری بہتر ہے کہ حسن کی بہتر ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے حسن کی تختی کو بہتر کہہ دیا تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کی تختی کو بہتر کہہ دیا تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ جاؤ اپنی والدہ کے پاس جاؤ، تمہارا فیصلہ تمہاری والدہ کریں گی۔
والدہ ماجدہ کے پاس میں گئے. والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی, تمہارا خط بہتر ہے کہ حسن کا بہتر ہے کہ حسین کا بہتر ہے, یہ فیصلہ تمہارے نانا جان خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. نانا جان کی خدمت میں تختیاں حاضر. اللہ اکبر. وہ نانا جان جن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف اپنا بیٹا اپنا فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. کبھی مصطفیٰ بیٹی کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی اپنے لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, جاؤ جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت جبرائیل آ کر بیٹھ گئے. سرکار مدینہ نے پوچھا کہو جبرائیل کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خاموش ہے, نظریں جھکی ہوئی ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ان دو میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے. سرکار مدینہ نے سوچا اگر میں حسن کو دیتا ہوں, اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی, اور اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو اس کا غم اور صدمہ صرف مجھے ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے. فرمایا کسے لینا چاہتا ہے؟ کہا یہ اختیار تو حضور جناب کو عطا کیا ہے. مختار کائنات کو یہ اختیار دیا گیا کیا ہے مصطفیٰ تم چاہو تو حسین کو دے دو اور چاہو تو ابراہیم کو دے دو. سرکار مدینہ نے اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پر قربان کر دیا. یہ محبت کا عالم ہے, یہ پیار کا عالم ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی تکلیف کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ ماں جس کے شب و روز جس کا ایک ایک لمحہ یاد الہی کے اندر گزرتا ہو, جس کی عبادت کا یہ عالم ہو کہ پوری پوری رات بارگاہ رب کائنات میں گزارتی ہو, اور جب پوری رات گزر جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر خاتون جنت عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم تیری رات کتنی مختصر ہو گئی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اگر ہاتھ اٹھا دے تو حضرت جبرائیل امین درزی بن کر خاتون جنت کے دروازے پر حسنین کریمین کے لباس کو لے کر آئے. وہ خاتون جنت جن کا نام نامی اس میں گرامی ہی فاطمہ, وہ خاتون جنت جن کا نام زہرا, زہر کلی کو کہتے ہیں, جمع ازہار ہے. زہرون کلی سونگی بھی جاتی ہے, محبت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. پاک و صاف و منزہ, خدا کی قسم خاتون جنت کا وہ مقام و مرتبہ
کہ جب سرکار مدینہ خاتون جنت کے در اقدس پر جائے تو خاتون جنت آپ کا استقبال کھڑے ہو کر فرما رہی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں خاتون جنت کے یہاں تو خاتون جنت استقبال کرے, اور جب خاتون جنت مصطفیٰ کے گھر تشریف لائیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال کرے. تو ملت اسلامیہ مجھے کہنے دیا جائے وہ دین جس کی آبیاری مصطفیٰ نے خون جگر سے کی تھی, جب یزید نے جب حرام و حلال و فسق و فجور میں اور ظلم و زیادتی کے اندر جب انتہا کر دی, خانہ کعبہ کے اس غلاف کو پھاڑا گیا, مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, گھوڑے کی لیت کرائی گئی, اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف جتنے امور ہو سکتے تھے سب یزید نے کیے. شراب کباب حرام و حلال, حرام کو حلال اور حلال کو حرام. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے پرفتن ماحول کے اندر حسین ابن علی نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ یزید چاہتا تھا کہ امام علی مقام اگر میرے ہاتھ پر بیعت کر لے تو یہ تمام چیزوں کا ایک جواز ہو جائے گا, مگر حسین ابن علی نے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی نست حسین, دی پناہ ہست حسین. آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, دولت الاسلامیہ فی العراق والشام, داعش آج دنیا میں جو اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں, شریعت اسلامیہ کی جو تصویر پیش کر رہے ہیں, جو ظلم و زیادتی کی تصویر پیش کر رہے ہیں, قرآن کریم کے اندر بم رکھ کر وہ استعمال کر رہے ہیں. کل جو یزید نے کیا تھا آج بھی یزید نے سر اٹھایا ہے. جب جب تاریخ میں یزید نوازوں نے اپنا سر اٹھایا ہے تو کبھی قدرت کاملہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا ہے, تو کبھی پروردگار عالم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا ہے, اور جب یزید نے سر اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کو بھیج کر یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا, اور یہ ثابت کر دیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. آج دنیا خدا کی قسم جو حالات ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کی تصویر اور اسلام کی خوبصورت تصویر تو یہ ہے, ان داعش کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ مصطفیٰ کے بستر پر بلی سو گئی تھی, اور اس بلی کو جب مصطفیٰ نے سوئے ہوئے دیکھا تو لوگ اٹھانا چاہتے تھے, سرکار مدینہ نے منع کر دیا, اس کی نیند میں خلل ہو جائے گا, اس کو مت اٹھاؤ. جو مصطفیٰ جانوروں پر اتنا رحیم ہو سکتا ہے, آج جو دشمنی, جو داعش آج جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے, بچوں کو, غیروں کو, بوڑھوں کو گھروں میں, مزارات پر, خانقاہوں میں, اور اولیاء اعظام پنجتن پاک کے جانثاروں کے مزاروں کو وہ بھوننے والی داعش اسلامیہ, خدا کی قسم اے اللہ ہر دور میں یزید کے خلاف حسین ہوا ہے, آج بھی انشاءاللہ العزیز وہ حسین پیدا ہوگا جس سے ایک ایسی کرن پیدا ہوگی جو داعش کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دے گا, اور حسینیت زندہ باد اور پائندہ باد ہو کر رہے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.